لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا خلقت کیا خالق خود بھی لیتا ہے نام تیرا ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے میرے دستے ناتوا میں وہی جام تیرا ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا کیوں ڈھونڈتا ہے ان کو جو دل میں بس رہے ہیں کیوں ڈھونڈتا ہے ان کو جو دل میں بس رہے ہیں گردن جھکا کے کہہ دے جو ہے پیغام تیرا ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا کلمہ یہ لاکھ پڑھ لیں حج چاہے جتنے کر لیں کلمہ یہ لاکھ پڑھ لیں حج چاہے جتنے کر لیں ہے نامراد سب کچھ ہے نامراد سب کچھ جو نہیں غلام تیرا ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا درود پاک
ایک میں کیا ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی جانے یا نہ جانے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث اور آیات ملتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پندرہویں پارے کی سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور 24 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب عز و جل نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، تو ان سے اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو پھیلا نرم دلی سے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور عرض کر، اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ان آیات سے ظاہر ہے کہ سب سے پہلا حق ہم پر ہمارے مالک حقیقی اور خالق کائنات عز و جل کا ہے۔ یہاں لفظ قضا فیصلہ کرنے اور حکم کے معنی میں استعمال ہوا، اور یہ بات واضح ہے کہ رب کا میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خطاب فرمایا، یعنی کہ یہ خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ہے، بلکہ سرکار کی امت سے یہ خطاب ہے، سرکار کے علاوہ لوگوں سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ کہ والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ کی ولادت سے قبل ہی وصال فرما چکے تھے، اور 6 برس کی عمر کی آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وصال فرما گئی تھی۔ اور قرآن مجید تو نزول جو ہے یہ 40 سال کی عمر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا۔ تو جس طرح اس آیت میں رب کا یہاں کاف کا جو صیغہ ہے، بظاہر تو حضور نبی کریم کو خطاب کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقتاً
اس امت کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو والدین کے حقوق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے بظاہر خطاب تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا، لیکن مراد اس سے امت کو لیا گیا۔ جیسے فتح کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہ بظاہر تو اللہ یہ فرما رہا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، اللہ تمہاری بخشش کرے، تمہاری مغفرت کرے۔ بظاہر اس کا خطاب حضور نبی کریم محسوس ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت حضور نبی کریم نہیں ہے، بلکہ یہ امت مراد ہے۔ اور اسی آیت کو لے کر بہت سے لوگوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کرنے والا ثابت کیا، معاذ اللہ۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی سورۃ فتح کے اندر خود اللہ فرماتا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ حالانکہ نبی کا معنی ہی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ کے تصور سے بھی دور ہوتا ہے، تو یہاں حضور پاک کے گناہ مراد نہیں ہے بلکہ اس امت کے گناہ مراد ہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا اس کا ترجمہ کیا کہ یا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے، آپ کی نسبت کی وجہ سے اگلوں کے اور پچھلوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، اور چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف۔ جب بندہ کسی کی چوری کرتا ہے تو چھپتا پھرتا ہے کہ پکڑا نہ جاؤں، مجھے سزا ہوگی، حاکم سے چھپا کرتا ہے کہ مجھے سزا دے گا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بارگاہ ہے، سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، لیکن یہاں کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ آپ کی نافرمانی پر کریں لیکن پھر بھی سرکار کے دامن سے آ کے چھپ جائیں کہ یا رسول اللہ کرم کیجئے۔ کیوں؟ یہ تعلیم اللہ نے قرآن کے اندر فرمائی وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب ان سے کہہ دو جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ اور میرے محبوب کا وسیلہ پیش کرو، میرا محبوب تمہارے لیے شفاعت کرے، تمہاری سفارش کرے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ فرماتا پھر میں ضرور ان کی توبہ کو قبول فرماؤں گا۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، یعنی کل بروز محشر جب فرشتے گناہگاروں کو پکڑ رہے ہوں گے، تلاش کر رہے ہوں گے، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جو سرکار اپنے دامن میں کسی کو چھپا لیں گے، جس کی میرے آقا شفاعت کریں گے، پھر اس کو فرشتے ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اس آیت میں جو ارشاد فرمایا گیا اللہ تعبدوا الا ایاہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش عبادت ورشپ نہ کی جائے، ہر قسم کے شرک اور کفر سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ رب تعالیٰ کی اطاعت تمام مخلوق کی اطاعت پر مقدم ہے، اس لیے اللہ نے اپنی عبادت کا حکم پہلے فرمایا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں داخل اور شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تحقیق بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم
نے لوگوں کو کہا کہ لوگوں میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری بات کو مانو. تو کفار مشرکین کہتے ہیں یہ تو اپنے آپ کو معاذ اللہ خدا بنانے والی بات ہے، اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے کہ میری بات کو مانو. حالانکہ رسول اللہ اپنی بات اللہ کے لیے ہی منواتے تھے. ہم نے رسول اللہ کے پیچھے چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ کی منشا، اللہ تعالیٰ کی رضا ہی یہی ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ تمہاری اتباع کریں، تمہاری پیروی کریں، تمہارے نقش قدم پر چلیں. یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا میں رب ہو کہ ان سے محبت کروں گا. اور پھر جب کفار مشرکین نے کہا کہ یہ محمد تو اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے کہ میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، معاذ اللہ یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا نہیں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. ارے میرے محبوب کی اتباع کرو گے تو ایسے ہے جیسے تم نے میری بات کو مانا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی عبادت کے بعد جہاں حکم دیا کہ میری عبادت کرو، اپنے حق کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا کہ خوشی ہو، غمی ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو، امیری ہو، غریبی ہو، سفر ہو، حضر ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غافل نہیں ہونا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ بندہ سفر پہ جائے تو اللہ تعالیٰ آدھی نماز معاف فرماتا ہے. یعنی 4 فرض جو ہوتے ہیں وہ 2 فرض بن جاتے ہیں، لیکن وہ سفر جو ہے وہ شرعی سفر ہو، تقریباً 57.5 میل کا فاصلہ ہو اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کی وہاں نیت ہو. اگر وہاں پر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہے، سفر لمبا ہے، مثال کے طور پر وہ 100 کلومیٹر بھی فاصلہ ہے یا 150 کلومیٹر، لیکن وہاں آپ نے مہینہ ٹھہرنے کی نیت کی ہو تو پھر آپ وہاں پر مسافر نہیں ہوں گے بلکہ آپ مقیم شمار ہوں گے اور پوری نماز ادا کریں گے. شرعی مسافر کے لیے یہ شرط ہے کہ ایک تو سفر 57.5 میل سے زیادہ ہو، دوسرا یہ کہ وہاں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو، وہ ہوتا ہے مسافر. اور پھر اس کے لیے 4 فرض جو ہوتے ہیں وہ 2 فرض ہو جاتے ہیں. یعنی ظہر کے، عصر کے اور عشاء کے 4 فرض جو ہے وہ 2 فرض پڑے گا، باقی سنتے نوافل وتر سارے ادا کرے گا. بہت سے لوگ صرف فرض پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ساری نماز معاف نہیں ہوتی. اب فاصلہ دیکھ لیں، اگر وہ 57.5 میل تقریباً 96 کلومیٹر بنتا ہے تو ہاں اسلام آباد کا میرے خیال میں 300 کلومیٹر شاید ہے. ہاں تو وہاں پہ مسافری ہوگا، 15 دن سے کم کی نیت ہو. لیکن وہاں کے امام جو مقیم وہاں جماعت کراتا ہے، وہاں کا رہنے والا کا جماعت کرائے گا تو پھر اس کے پیچھے اگر پڑھیں گے جماعت سے تو وہ پوری پڑھے گا. اگر علیحدہ پڑھے گا اپنی جماعت نماز تو پھر وہ فرض جو ہے وہ 4 کی بجائے 2 پڑھے جائیں گے، باقی سنتے نفل وتر سارے ادا کیے جائیں گے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لا يدخل الجنت، ہرگز جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا. کون؟ منان، احسان جتانے والا، ولا آق، اور ماں باپ کو ستانے والا، ولا مدمن الخمر، اور شراب کا عادی. یہ 3 بندے میرے آقا فرماتا ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. اور فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہما جنتوں کا پناروں کا، یہ تیرے ماں باپ یہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہو سکتے ہیں، تیرے لیے جہنم بھی ہو سکتے ہیں. یعنی اگر ماں باپ کی خدمت کرو گے، حسن سلوک کا مظاہرہ کرو گے تو یہی ماں باپ تمہارے لیے جنت بن جائیں گے، تمہارے لیے جنت کا سامان پیدا کریں گے. اگر اپنے ماں باپ کو تم نے ستایا، ان کو تنگ کیا، معاذ اللہ ان کو ذلیل کیا، ان کی نافرمانی کی، میرے آقا فرماتا پھر یہی ماں باپ اس کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن جائیں گے اور یہ وہ جہنم میں جانے کا سبب ہوگا. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتا ہے ان الجنت تحت اقدام امہات، ماؤں کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی ہے. ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جائے گی. اتنی تیز خوشبو ہوگی جنت کی کہ 1000 سال کی مسافت پر بندہ کھڑا ہوگا تو جنت کی خوشبو اس کو محسوس ہوگی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس کو یہ خوشبو نہیں پہنچے گی، وہ خوشبو سونگھنے سے بھی محروم رہے گا.
یاد رہے کہ ماں کی اطاعت کا حق 4 میں سے 3 حصے ہے اور باپ کی اطاعت کا 1 حصہ ہے، کیونکہ ماں کے اولاد پر احسانات باپ کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں اور پھر ماں باپ کی نسبت کمزور بھی ہوتی ہے۔ 3 خاص احسان ماں ہی کر سکتی ہے کہ 9 مہینے تک اس نے اپنے پیٹ میں رکھا، اس کا بوجھ اٹھایا، اور پھر 9 مہینے کے بعد اس کی ولادت ہوتی ہے، اور اس زچگی کے دوران جو تکلیف عورت کو ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت دوران زچگی ولادت کے وقت اگر عورت انتقال کر جائے، بچے کی پیدائش کے وقت اگر کسی عورت کا انتقال ہو جائے، میرے آقا فرمائے اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب یہ ماں باپ دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف نہ کہنا اور انہیں جھڑکی بھی نہ دینا، ان سے ادب سے بات کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے وہ شخص ہلاک اور تباہ اور برباد ہو جائے جس نے والدین کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتا کہ اف سے نیچے بھی کم درجے کا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہاں بیان فرما دیتا۔ یہاں اللہ نے فرمایا اف نہ کہنا۔ علماء فرماتے ہیں اف اس لیے کہا گیا کہ بندہ میٹھی نیند سو رہا ہو، سردیوں میں لحاف اوڑے ہوا ہو اور آدھی رات کو ماں بلائے یا باپ پکارے کہ بیٹے میری بات سنو، اس پیاری نیند سے جب بندے کی آنکھ کھلتی ہے تو کہتا اف یہ کس وقت آپ نے مجھے آواز دے دی ہے، کتنی پیاری نیند میں سو رہا تھا، کتنے آرام سے سویا ہوا تھا۔ تو اللہ نے اس لفظ کو کہنے سے یہ منع فرما دیا، اس کنڈیشن میں بھی اپنے ماں باپ کو اف نہیں کہنا اور کو جھڑکی نہیں دینا، ان کو ڈانٹنا نہیں، کیونکہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ان کا رویہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ضدی بھی ہو جاتے ہیں تو اولاد کو ناگوار گزرتا ہے۔ تو جس طرح ہم بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں ان کو، تو اللہ تعالیٰ فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرنا، چاہے جو ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے جس کی وجہ سے چچڑے ہو گئے ہیں، ضدی ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے نرمی کے ساتھ معاملہ جو وہ رکھنا اور ادب سے نرم سے لہجے سے ان سے گفتگو کرنا۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اپنے ماں باپ سے نیک سلوک کرو، تمہاری اولاد تم سے نیک سلوک کرے گی، تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کی سزا چاہے تو دنیا میں دے دے اور پھر آخرت میں دے، یا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں موقوف رکھے۔ لیکن ماں باپ کا نافرمان ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا اس بندے کو آخرت میں دے گا ہی دے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر ذلت کا عذاب عطا فرماتا ہے۔ وہ بندہ ذلیل ہو جاتا ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے، ماں باپ کا گستاخ ہوتا ہے۔ بلکہ 15-20 سال پہلے حافظ آباد میں ایک واقعہ ہوا تھا، اخبارات پاکستان اخبار میں یہ واقعہ آیا بھی تھا۔ حافظ آباد میں ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا تو اس کو جب قبر کھودی گئی، لوگوں نے اس کو دفنایا، مٹی ڈالی، جو لوگ واپس جانے لگے تو قبر پھٹ گئی اور مردہ باہر نکلا، باہر پھینک دیا اس نے۔ لوگوں نے دوسری مرتبہ دفنایا، 5-6 مرتبہ ایسا ہوا، لوگ دفناتے لیکن مٹی اس کو، قبر جو ہے مٹی وہ باہر پھینک دیتی ہے اس کو۔ 6 مرتبہ ایسا ہوا، لوگ بڑے حیران کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہوں۔ جب پوچھا گیا، پتہ لگایا گیا، پتہ لگا ہاں اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، اور یہ اپنے ماں باپ کو جب کھانا دینے جاتا تھا تو کہتا کتیا کھا لے۔ ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک تھا۔ لوگوں نے پھر ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی گستاخی کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دکھایا گیا ہے۔ لہذا جاؤ اس کے ماں باپ کو بناؤ، پھر جا کر ماں پھر ماں ہوتی ہے، باپ پھر باپ ہوتا ہے۔ ماں باپ تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے بیٹے کی لاش زمین قبول نہیں کر رہی، انہوں نے پھر اس کو معاف کیا، تو پھر زمین قبر نے اس کی جسم کو جو ہے وہ قبول کیا اور قبر کے اندر وہ دفن ہوا۔ تو ماں باپ کے نافرمان کی سزا اللہ تعالیٰ بعض دفعہ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ تو والدین کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے چلے گئے ہوں، ان کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد ہے کہ ایصال ثواب صرف مردوں کو نہیں ہوتا، فوت شدگان کو ہی نہیں ہوتا، بلکہ زندوں کو بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو ماں باپ کی بخشش کی دعا کریں، ماں باپ کی طرف سے صدقہ خیرات کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتا ہے جو بندہ حج کرتا ہے
اور اس میں اپنے ماں باپ کی نیت کو شامل کر لیتا ہے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج پر نہیں بلکہ 10 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی ماں باپ کی طرف منسوب کرنے کی وجہ سے نیکیاں کرو تو ماں باپ سے منسوب کر دو تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جو ثواب جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی ہے، ان کی طرف صدقہ خیرات کرنا ہے اور ان کی قبروں کی زیارت کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا تعلیم فرمائی، کس طرح سے تم نے ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یعنی تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار عز و جل، ان دونوں پر اس طرح سے رحم کرم، اس طرح فضل فرما جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن کے اندر کرم فرمایا، مجھ پر فضل فرمایا۔ یعنی بچپن میں جس طرح یہ میرے اوپر رحیم و کریم اور شفیق تھے، یا اللہ تو بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرما، ان کے لیے رحیم بن جائے، ان کے لیے کریم بن جائے، ان پہ فضل کر، ان پر رحم فرما۔ اور رحمت کی دعا کی اللہ نے خود تعلیم دی ہے، رب ارحمہما۔ رحمت کا مفہوم جو بہت وسیع ہے، رحمت ہر قسم کے خیر ملنے اور ہر طرح کے شر سے بچنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر جس کو رب کی رحمت ملی اس کو اللہ تعالیٰ کی ہر عطا نصیب ہو جاتی ہے اور وہ ہر شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ بیمار پر رحمت ہو جائے اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے۔ غریب پر رحمت ہو جائے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ جاہل پر رحمت ہو جائے اللہ تعالیٰ علم کی دولت عطا فرماتا ہے۔ عالم پر رحمت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو با عمل بنا دیتا ہے، با کردار بنا دیتا ہے۔ کسی کافر پر رحمت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا ترک العبد الدعاء للوالدین فانہ ینقطع عنہ الرزق، جو بندہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، ان کی بخشش کی دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے رزق کو منقطع کر دیتا ہے۔ یہ رزق تو اس کو پورا ملتا ہے جو مقدر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس میں سے اللہ برکت جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ لاکھوں بھی کمائے گا تو گھر پورا نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ فرمایا کہ جو بندہ ماں باپ کے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس سے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور اس سے رزق سے مراد دنیا کا رزق بھی ہے جو کھانا پینا ہوتا ہے، یہ بھی مراد ہے، اور اس کا آخرت کا ثواب بھی مراد ہے۔ دنیا کا روزی رزق تو یہ ہے کہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، لیکن آخرت کا رزق یہ ہے کہ اس کا اعمال جو ہیں وہ اس کی توفیق نہیں ملتی اس کو، نیک اعمال کی، جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے۔ ماں باپ کے لیے دعا نہیں کہ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب العالمین مجھے وصیت فرما، کوئی نصیحت فرما۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں تمہاری ماں کی نسبت وصیت کرتا ہوں، اور فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے دنیا میں اس کا مددگار ہوتا ہوں، میں اس کا دوست رہتا ہوں، اور جنت میں وہ مجھ سے کلام کرے گا، مجھ سے ہم کلامی کا شرف اس کو عطا فرماتا ہوں۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، لمبی عمر کر دی جائے، اور اس کے رزق میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ چلا کر بات نہ کرے، کسی قسم کی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، ان کے بڑھاپے کی بدخلقی کو برداشت کرے، کیونکہ بڑھاپے میں طبیعت چڑچڑی اور دل بہمی ہو جاتا ہے، غصہ بھی جل جاتا ہے، حافظہ کمزور، نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ غرض کہ انسان سے بچوں جیسی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ انبیاء کرام، اولیاء عظام اور علماء کرام اس سے مستثنا ہیں، ان کی عقلیں سلامت رہتی ہیں، اور ان کی عقل فکر علم عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ جس کے ماں باپ ان میں سے ایک فوت ہو جائے اور وہ ان کا نافرمان ہو، پھر وہ ان کے لیے دعا کرتا رہے، بخشش مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی بخشش فرما دے گا۔ کوئی کسی کے ماں باپ ناراض سے دنیا سے چلے گئے، اب صاحب دنیا سے وہ چلے گئے کیسے معافی مانگے وہ؟ اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کی دعائیں کریں، ان کے ثواب کا اہتمام کریں، امید ہے کہ اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو روزانہ 25 مرتبہ، بلکہ حدیث پاک تو نہیں ذہن میں آ رہی، کسی کا قول ہے غالباً کہ جو بندہ روزانہ 27 مرتبہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگے، کسی بزرگ کا قول ہے غالباً، تو 27 مرتبہ جو اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ دعا مانگے
اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے، یعنی اس نے اپنے ماں باپ کے فرما برداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور اسی لیے دیکھیں ہماری نماز میں جو نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہم نماز میں ہر سلام پڑھنے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی والی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنی بخشش کی بھی دعا مانگتے ہیں اور ماں باپ کی بخشش کی بھی دعا مانگتے ہیں۔ تو نماز پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے والدین کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگ لیتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے 25 مرتبہ روزانہ دعا کرے، ان کی بخشش کی دعا مانگے 25 مرتبہ، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، یعنی ایسا بندہ بنا دیتا ہے جس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو ماں باپ کا بڑا مقام، بڑی شان اور عظمت میرے آقا نے بے شمار احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب الجنت میرا پڑوسی کون ہوگا، میرا ساتھی کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فلاں علاقے کا فلاں قصاب جو ہے وہ تمہارا پڑوس میں ہوگا، تمہارا ساتھی ہوگا جنت میں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے آپ کو اشتیاق ہو کہ میں اس کو جا کے ملوں۔ آپ اس ایڈریس پر، اس پتے پر پہنچ گئے، دیکھا وہ قصاب گوشت بیچ رہا ہے۔ پھر آپ نے اس کے گھر چلے گئے آپ رات ٹھہرنے کے لیے کہ دیکھو کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو میرا قرب مل گیا جنت کے اندر، میرا پڑوس مل گیا۔ بہرحال رات کو جب سوئے تو آپ نے آدھی رات کو کسی کے رونے کی آواز سنی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اٹھے، کس کے رونے کی آواز ہے؟ تو آپ نے دیکھا کہ دوسرے کمرے میں ایک بوڑھی خاتون رو رہی ہے، سجدہ پر سجود ہے، سر سجدے میں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا، یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی اور خوش ہوں، اے اللہ مجھے میرے بیٹے کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس نصیب فرمانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اس کے اعمال کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، بلکہ ماں باپ کے اس نے سلوک اور ماں کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو میرا قرب عطا فرمایا۔ اور پھر صبح ہوئی تو اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کروایا تھا قصاب کو کہ میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی ہوں۔ بہرحال جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اس قصاب نے کہا لگتا ہے کہ آپ اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں میں موسیٰ علیہ السلام ہوں، تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اس نے کہا کہ میری ماں اکثر یہ دعا کیا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک موسیٰ علیہ السلام کی زیارت نہ کر لوں۔ ایک تو یہ دعا کرتی تھی، دوسرا میری بخشش کی دعائیں مانگتی تھی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں اس نے میری زیارت بھی کر لی جس وجہ سے اس کا انتقال بھی ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے مجھے خوشخبری دے کر بھیجا ہے کہ جنت میں تو ہی میرا پڑوسی ہوگا، میرے قرب میں ہوگا۔ تو یہ ماں باپ کی دعا کا اثر تھا، اس لیے تو کہتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ماں کا مقام بے شک رفع والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باپ کی دعا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتا ہے کہ جس کا باپ جس سے راضی ہوتا ہے اس کا رب بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور جس کا باپ کسی سے ناراض ہوتا ہے سمجھے کہ رب بھی اس سے ناراض ہے۔ لیکن ہم نے زیادہ زور ماں پہ دیا ہوتا ہے، باپ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں۔ اکثر آپ نے رکشوں پہ دیکھا ہوگا، ٹرکوں پہ لکھا ہوگا ماں کی دعا جنت کی ہوا، یہ سب میری دعاؤں ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اور باپ کہاں گیا جو محنت مزدوری کر کے خون پسینہ کما کے تمہیں کھلاتا پلاتا رہا، ہر طرح کے تمہیں آسائشیں پہنچاتا رہا؟ باپ کہاں گیا؟ کبھی دیکھا آپ نے لکھا یہ میرے باپ کی دعا کا اثر ہے؟ یہ لکھا ہوگا یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ باپ کہاں گیا بھائی؟ باپ کے بھی تو حقوق ہیں، باپ کے تو لازمات ہیں اس کے میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا، اس لیے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ دونوں تمہارے لیے، ماں اور باپ دونوں، فرمایا کہ یہ دونوں تیرے لیے جنت بھی ہے، دونوں تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ بھلے ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جو ہے وہ میرا مال لے لیتا ہے، مجھ سے پوچھتا نہیں ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو بلا کے لے آؤ۔ اب باپ بوڑھا تھا، وہ آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کی اتنی عمر ہے، ایج زیادہ عمر ہے، بوڑھے ہیں آپ، ضعیف ہیں، تو میں خود آپ کے پاس آ جاتا۔ بہرحال آپ کے بیٹے نے آپ کی شکایت کی ہے کہ آپ اس کا مال لے لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے یہ عرض کیا، ابھی یہ بات جواب دینا چاہتے کہ میں مال کیوں لیتا ہوں، اتنے میں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا
اللہ نے فرمایا جبرائیل کے ذریعے کہ محبوب اس سے پوچھو جب یہ راستے میں آ رہا تھا، یہ بوڑھا شخص آ رہا تھا، تو یہ دل میں کچھ اشعار کہتا ہوا آ رہا تھا، آپ اس کو کہیں کہ وہ اشعار آپ کو سنائے، یہ کیا اشعار ترتیب دے کے آ رہا تھا؟ اللہ تو سب جانتا ہے کہ ہمیں بتانے کے لیے اے محبوب سے وہ اشعار سنو، یہ کون سے اشعار پڑھتا ہوا آ رہا تھا؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ جو تم راستے میں آتے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے وہ مجھے سناؤ۔ تو اس نے پھر وہ جو پڑھتا ہوا اشعار آ رہا تھا وہ اشعار اس نے وہ سنائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے کہا، ترجمہ کو بیان کرتا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا خاص ہم پر کرم ہوا کہ آپ جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے معجزات کی وجہ سے ہمارے ایمان کو مضبوط اور پختہ کیا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ پیدا ہوا تو میں نے اس کے لیے غذا کا اہتمام کیا، اس کے باشعور ہونے تک میں دنیا کی سختیوں کو برداشت کیا، اس کو برابر اپنی کمائی سے فائدہ پہنچاتا رہا۔ جب یہ بڑا ہو گیا، حتیٰ کہ ایک رات یہ سخت شدید بیمار ہو گیا سردیوں کی رات میں، اور یہ اپنی جھونپڑی میں تھے، ہم خیمے میں تھے، لیکن ساری رات میں بھی نہیں سو سکا، اور میں یہ چاہتا تھا کہ اے کاش میرا بیٹا درست ہو جائے، میرا بیٹا صحت یاب ہو جائے، مجھے موت آ جائے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے اتنا فکر مند رہا تھا، بے چینی بے قراری میں صبح کی میں، اور یہ میری آنکھوں کا تارا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن اب جب مجھے مال کی ضرورت ہے تو مجھے جھڑکتا ہے، مجھے ڈانٹتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے۔ یا رسول اللہ بتائیں کہ اب میں کیا کروں؟ اس کے اور بھی اشعار تھے، بڑے دردناک اشعار تھے اس کے۔ میرے آقا نے جب یہ اشعار سنے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور آپ نے جا کر اس کے کندھے کو جھنجھوڑا نوجوان کے۔ میرے آقا نے فرمایا فَذْهَبْ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ، جا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہی ہے۔ یعنی ایک احترام سکھایا کہ ماں باپ کی کیا شان ہے۔ اور آج ہمارا معاشرے کے اندر ہم ماں باپ کا کتنا احترام کرتے ہیں، دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا ہے، لیکن اولاد کا اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا، موبائل کے لیے وقت نکل آئے گا۔ بہت سے ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے، ان کا حال نہیں سنتے۔ یقین کریں ماں باپ کے پاس بیٹھنے سے بہت سکون ملتا ہے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان سے پوچھیں ماں کی قدر کیا ہے، باپ کی قدر کیا ہے۔ یہ سایہ دار درخت ہیں ماں باپ جو ہوتے ہیں۔ دیکھیں مطلب دھوپ، تیز دھوپ ہو، کڑک دار دھوپ ہو، اور ایک درخت آپ کو مل جائے تو کتنی فرح ہوتا ہے، سکون ملتا ہے کہ چھاؤں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو ہی وہ درخت ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ تپش ہوگی، گرمی ہوگی، آپ کو احساس ہوگا یار یہ درخت میرے پر کتنا سایہ دار درخت تھا، کتنے میرے سکون تھا۔ اب یہ درخت ہٹ گیا، یہ سکون ہٹ گیا، ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو پھر قدر کرنے کے بجائے اب قدر کر لو۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں جو بندہ اپنے ماں باپ کو جیتے جی ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، وہ جیتے جی اپنے باپ کو مار دیتا ہے۔ اور جو اولاد اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی ثواب کا اہتمام کرتی ہے، ان کی بخشش کی دعائیں مانگتی ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس کا ماں باپ دنیا سے تو چلا گیا لیکن وہ اس کا ماں باپ پھر بھی زندہ ہی زندہ ہے، اس دل کے اندر ماں باپ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ زندہ دلی زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں۔ جو ماں باپ کے ساتھ اسے سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا اجر و ثواب عطا فرمایا۔ میرے آقا نے بے شمار احادیث کے اندر ماں باپ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں پر ایک فتویٰ بھی تھا سیدی اعلیٰ حضرت، اور یہاں پر ایک حدیث پاک بھی سن لیں کہ جو ماں باپ اگر اولاد کو خلاف شریعت کام کا حکم دے تو پھر وہ اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، ماں باپ کی اطاعت میں رب کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ مثال کے طور پر ماں باپ کہے کہ بیٹا نماز نہ پڑھو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بیٹا داڑھی نہ رکھو، معاذ اللہ، اسی طرح بیٹا یہ علم دین سیکھنے کے لیے نہ جایا کرو، معاذ اللہ۔ تو یہ دین سے اگر روکیں گے ماں باپ تو ان کی یہ بات نہیں۔ مسعود بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے اسلام چھوڑ دو، اور بڑی پیار کرتی تھی سیدنا سعد بن ابی وقاص بھی بڑا پیار کرتے تھے اپنی ماں سے، بڑا پیار ٹوٹ کے پیار کرتے تھے ماں سے۔ اور یہ فطری بات ہوتی ہے کہ اولاد کو بیٹے کو خاص طور پر ماں سے زیادہ پیار ہوتا ہے کہ وہ لاڑ بھی زیادہ اٹھاتی ہے، یعنی بیٹا اپنے باپ سے وہ بات نہیں کہہ سکتا جو اپنی ماں سے کہہ دیتا ہے۔ بہرحال تو سعد بڑا پیار کرتے تھے ماں سے، جب اسلام لے آئے تو ماں مخالف ہو گئی۔ اس نے کہا کہ بیٹا یہ اسلام چھوڑ دے، محمد کا دامن چھوڑ دے۔ اس نے کہا ماں نہیں، کبھی دامن نہیں چھوڑ سکتا ان کا۔
اس نے کہا میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، میں مر جاؤں گی. اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ ہو گیا، کھانا پینا چھوڑ دیا اس نے، نڈھال ہو گئی، وہ مرنے قریب آ گئی. لوگ تانے دینے لگے، ساتھ تجھے کیا ہو گیا؟ تو ٹوٹ کے ماں سے پیار کرتا تھا، تیری ماں کی حالت کیسی ہو گئی ہے؟ چھوڑ دے دامن مصطفیٰ. اس نے کہا یہ ایک جان ہے، میری ماں کی 1000 جانیں سارے آقا پہ قربان کر دوں گا. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، ماں باپ کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی، شریعت کے خلاف حکم دیں گے. اللہ فرماتا ہے اگر ماں باپ ان جاہدک لتشرک بی ما لیس لک بہ علم ولا تطعہما، اللہ فرماتا ہے اگر یہ تیرے ماں باپ تجھے خلاف شریعت حکم دے، میری نافرمانی کا حکم دے، فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. تو ماں باپ کا بڑا مقام ہے، ان کی شان ہے، بڑی عظمت. اسی اللہ تعالیٰ نے اپنے جہاں پر فرمایا کہ میری عبادت کرو، اسی کے ساتھ یہ اللہ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا. یہاں تک فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، ان کو ڈانٹو بھی نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ اپنے بازو پھیلا کر ان سے محبت پیار سے. میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، احترام کی نیت سے دیکھتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول حج کا ثواب. اور آج حج جو ہے وہ تقریباً 13-14 لاکھ کا ہو گیا، اور وہ بھی گارنٹی نہیں ہے پتہ قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. واللہ الصمد بے نیاز ہے، چاہے جس کا قبول کرے جیسی مردود کر دے. اور بزرگان نشانی بتاتے ہیں کہ کسی کا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، عمرہ قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کی گارنٹی لوگوں نے تھوڑی سی علماء نے بیان کی ہے کہ اس کو کیسے پتہ لگے گا میرا قبول ہوا یا نہیں ہوا. وہ کہتا ہے اگر وہ بندہ عمرہ کرنے سے پہلے، حج کرنے سے پہلے گناہگار تھا، فاسق تھا، گناہوں میں ملوث رہتا تھا، حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد اگر واپس آیا، اور واپس آنے کے بعد اگر اس کی اصلاح ہو گئی، اگر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں لگ گیا، سمجھو اس کا حج بھی قبول ہو گیا، اس کا عمرہ بھی قبول ہو گیا. اور اگر حج کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد واپس آیا اور چھری اور تیز کر لی، تو سمجھ جائے اس کا حج عمرہ قبول نہیں ہوا. جو بندہ، جب میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ حج کرنے جاتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فضولیات میں نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یعنی حج کرنے کے بعد جب گھر لوٹتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو ماں باپ کا بڑا مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں والدین کا تو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. Yes, sir.